اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان کی رات کی نماز تراویح میں آج 15ویں پارے کی تلاوت اور اس کی مختصر اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نزول تک فرمایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اپنے آخری ایام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں بہت سی مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں اور پریشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشانی اور تکلیف کے عالم میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو معراج کروائی۔ اگرچہ اس کی تاریخ اور اس کے مہینوں میں شدید اختلاف ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ معراج کب ہوئی، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، کوئی شخص نہیں جانتا۔ البتہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی۔ اسراء جو ہے یہ الگ چیز ہے، معراج الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسراء کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اور معراج کا تذکرہ سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ اسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء بولتے ہیں، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اسے معراج بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروائی، بڑی تفصیل ہے اس میں، جس تفصیل میں میں کسی صورت نہیں جانا چاہتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ۔ کتنے ہی ایسے کام ہوتے ہیں جن کے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نیچے بھیجتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو دینے کے لیے اور دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنے پاس ہی بلاتے ہیں، اور یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے بیت المقدس کو دیکھا اور اس میں تمام کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں سے پھر براق پہ آپ آسمانوں کی طرف گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا، جنت کی کچھ نعمتوں کا مشاہدہ کیا اور جہنم کے کچھ عذابات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں یعنی دوبارہ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس زمانے میں اختلاف یہ تھا کہ نبی کو یہ معراج نہیں ہوئی۔ ہمارے زمانے میں اختلاف یہ ہے کہ نبی کو معراج تو ہوئی ہے، لیکن معراج بالجسد نہیں ہوئی، بالروح ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو معراج کروائی ہے، آپ کے جسم کو معراج نہیں کروائی۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معراج نہ تو روح میں تھی اور نہ ہی جسد میں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال تھا یا آپ کا ایک خواب تھا۔ ساری باتیں غلط ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی اس میں روح بھی شامل تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی شامل تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل اس حوالے سے بہترین اور شاندار سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اس کو گزارنے کے کچھ ایسے اصول بیان کیے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے سارے اصول کہیں بھی بیان نہیں فرمائے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا مشورہ نہیں ہے، یعنی فیصلہ وہ ہوتا ہے جو حتمی بات ہے۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ آپ کے پاس رہتے ہوئے دونوں والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں اگر پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو آپ نے ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا بہت دور ہے، آپ نے کبھی بھی ان کی کسی ناگوار بات کو یا فیصلے کو یا حکم کو سن کے آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، نہ ڈانٹنا ہے انہیں، وقل لہما قولا کریما، اور آپ نے ان سے ہمیشہ عزت اور نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جو نرمی کے پر ہے نا ان کو بچھائے رکھو۔ یہ پر جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرغی ہے نا، مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، بہت سی گرمی سے، سردی سے، تپش سے، بارش سے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جیسے چھپا لیتی ہے، جیسے وہ ایک نرم رویہ رکھتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی وہی نرمی کی ضرورت ہے جیسے کہ پرندے اپنے پروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جوان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد، اپنے والدین کی بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کتنے والدین ایسے ہیں کہ اولاد ان کو ان کی خدمت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اولڈ ایج ہوم بنے ہیں جہاں پہ والدین کو جا کر کے جمع کروا دیا جاتا ہے۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں ماں باپ کی جائیدادوں کو سلب کرنے کے لیے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بڑی شدت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، آپ نے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اللہ کے راستے میں آپ نے دینا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں فضول خرچی کا عالم یہ ہے کہ اگر غریب 10 روپے مانگ لے تو میں تیوری چڑھاتا ہوں، میرا جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، لیکن میرے ہی گھر میں جب شادی آتی ہے میں 50 لاکھ روپیہ بھی لگا دیتا ہوں اور مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ اسی لیے تو فرماتے ہیں لا تبذر تبذیرا، اپنے مال میں آپ نے فضول خرچی اختیار نہیں کرنی۔ کیوں؟ جو بندہ بھی فضول خرچی اختیار کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان ہی آپ کو حکم دیتا ہے آپ اس نافرمانی پہ پیسے لگا دیں۔ ہماری شادی میں، ہماری تقریبات میں یہ کتنے ڈھول والے ایسے ہوتے ہیں، اب یہ موسیقی، ڈھول اور رقص وغیرہ کے لیے وہاں پہ خواتین وغیرہ کو بلانا یہ در حقیقت شیطانی کام ہے نا، تو شیطان ہی لوگوں کو حکم دیتا ہے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر آپ غریب کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، آپ مال خرچ نہیں کر سکتے یا آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ کم از کم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کو اچھی بھلی ڈانٹ پلا دیتے ہیں، آپ نہیں کچھ دے سکتے تو نرمی کے ساتھ آپ ان سے بات کریے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، مال کو خرچ کرنے کے لیے نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو گردن پر باندھ لینا ہے کہ آپ دیتے ہی نہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ ہی آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے کہ آپ ہر ایرے غیرے کو اپنا مال جو ہے وہ دینا شروع کر دیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں اولاد کو
آپ اس وجہ سے قتل نہ کریں کہ یہ اولاد جو ہے ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو اور ان کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ زنا کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جو زنا کا راستہ ہے یہ فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور یہ بدترین راستہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہر وہ عمل جو انسان کو زنا کے قریب کر دیتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کام کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا، مطلب غیر محرم سے آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ کلام نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی۔ یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ انسان کو زنا کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کوئی شخص لا تقتلوا النفس التي، کوئی شخص کسی جان کو قتل نہ کرے۔ قتل چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ ہم کسی آدمی کو جان سے قتل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یتیم کے مال کو نہیں کھانا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ کان حرما کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی یتیم کے مال کو کھانا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ناپ تول میں بھی آپ نے کمی نہیں کرنی، کیونکہ ناپ تول میں جو کمی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا سبب یہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ معاشرے کا بہترین اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بات جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ نے اس کی ٹو نہیں لگانی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کوئی خبر اگر پھیل جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی تبصرہ شامل کریں، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ میڈیا کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ بھئی جس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کو کیوں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، کیوں اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو سماعت ہے، انسان کی جو بصارت ہے، انسان کا جو دل ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کریں گے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اللہ کو زمین پہ اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے یعنی شدت والے ہیں کہ نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولًا، اور نہ ہی آپ کبھی کسی پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا تو آپ پہاڑوں جیسی کوئی مخلوق ہیں، یا اتنی طاقت آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، پھر تو آپ زمین میں تکبر کر کے چلیے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا ہے، اوقات یہ ہے اللہ تمہاری اگر سانس بند کر دے تم اس کو بحال نہیں کر سکتے، اور زمین میں چلتے ہوئے انسان ایسے تکبر کرتا ہے جیسے آسمان اور زمین کا خالق میں ہی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین میں آپ نے کسی صورت بھی تکبر نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اللہ کے ہاں یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ بدترین قسم کی برائیاں ہیں، یہ بدترین قسم کے گناہ ہے کہ انسان ان گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک رکوع میں ہمارے لیے 11 سے 12 ایسے احکامات بیان کیے ہیں جن سے ہمیں بچ کر کے رہنے کا حکم ہے۔ آگے سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کو یاد کر لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ جو ہر جمعے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے نور بنا دیتا ہے۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا، اور اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بعد انہوں نے اپنے بادشاہ کو اور اپنے وقت کا جو ان کا بڑا تھا جس کو لوگ خدا سمجھتے تھے اس کی خدائی کا انکار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے اس کا لوگوں کو سبق بھی دیا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو گامزن بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا پھر تذکرہ کیا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے شہر سے بھاگے لوگوں نے
اور وقت کے بادشاہ نے ان کے پیچھے لوگوں کو لگایا کہ آپ ہر صورت ان کو تلاش کر کے لائیے۔ اب انہوں نے جا کر غار میں پناہ لے لی، غار میں اللہ رب العالمین نے ان کو نیند دے دی اور یہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے۔ پھر بعد میں جب یہ بیدار ہوئے، لوگوں نے ان کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے اپنی اس بات کو پورا کیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ سبق ہمارے لیے رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 4 تھے، وہ 5 تھے، وہ 6 تھے، وہ 7 تھے۔ لوگ اس کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جو خبریں ہوتی ہیں جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ ایسی خبروں کے بارے میں بڑی گہرائی میں جان کر کیا کریں گے؟ آپ صرف ان کے بارے میں سرسری بات کیا کریں۔ یہاں اللہ نے دوسری ایک بات ذکر کی ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں کل کو یہ کام کروں گا، بلکہ جب بھی آپ یہ بات کہیں، آپ ساتھ کہیں کہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر سکوں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے مال کے فتنے کا تذکرہ کیا اور 2 لوگوں کی مثال دی۔ ایک کو اللہ نے مال و دولت کے ساتھ نوازا تھا، ایک کے پاس مال و دولت تھوڑا تھا۔ اب جس کے پاس زیادہ مال و دولت تھا وہ کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس بیٹے بھی زیادہ ہیں، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکریہ ادا کرو، اگر اللہ نے تمہیں زیادہ مال دیا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اللہ سارے کا سارا سلب کر لے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میرا مال سلب کر دیا جائے، یہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ اس کے سارے مال کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ آدمی کہنے لگا کاش میں اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ ادا کرتا اور اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا، میں یہ نہ کہتا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میری وجہ سے ہے، لہذا اپنی اس غلطی پر وہ نادم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے، اگر ہماری زندگی میں اللہ ہمیں کو مال دیتا ہے، کوئی نعمت کے ساتھ نوازتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے، پھر اللہ رب العالمین کا اس پہ شکریہ ادا کیجئے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ مال دولت یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، بہترین گھر، ایک بہترین گاڑی، مال و دولت کی ریل پہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ گاڑی بھی یہاں پہ ہے، گھر بھی یہاں پہ رہ جائے گا، مال و دولت کی جو ریل پیل ہے مرنے کے بعد وہ بھی اولاد کے پاس چلی جائے گی۔ اگر میرے ساتھ قبر میں کوئی چیز جائے گی تو وہ میرا صرف اور صرف نیک اعمال ہے۔ تو مال و دولت سے بڑھ کے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانے کی اور حاصل کرنے کی رغبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔